جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ نبی والا 30 ستمبر کا مہینہ ہے اور 6 ستمبر کو ہمارے عزیز دشمن بھارت نے رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح ہمارے ملک پہ حملہ کر دیا۔ دشمن کا خیال تھا کہ پاک فوج خواب غفلت میں ہوگی، لیکن جناب صدر یہ دشمن کی بڑی بھول تھی۔ پاک فوج سیسا پلائی دیوار بن گئی، وہ شیر کی طرح دھاڑتی ہوئی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھی اور دشمن کی توپوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا اور پاکستان سے یہ عہد کیا، تیری عظمت مخالف سے منوائیں گے، تیرا پرچم بلندی پہ لہرائیں گے۔ 6 ستمبر کو پورے ملک میں جوش و خروش تھا۔ پاک فوج کی بات تو الگ رہی، عام شہری بھی ہاتھوں میں لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے اٹھ دوڑے۔ ملک کے شاعروں، موسیقاروں اور گلوکاروں نے اپنی اپنی خدمات پیش کی اور ایسے ترانے تخلیق کیے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ ان ترانوں سے وہ جوش و خروش پیدا ہوا کہ ہر بچہ، بوڑھا، عورت اور مرد بھارت سے جنگ میں مصروف ہو گیا اور ایک ہی نعرہ لگانے لگا، باطل سے مٹنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے مٹنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ عزیز ساتھیو، 6 ستمبر کو ہمارے بہادروں نے بہادری کی وہ داستان رقم کی جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی گئیں۔ میجر عزیز بھٹی بھی انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ثابت کر دیا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیری جانباز چلے آتے ہیں۔ لیکن جناب والا، آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے نوجوانوں کو دیکھ کر ان سارے شہداء کی روحیں بے چین ہیں کہ کیا ان لوگوں کے لیے ہم نے اپنی جانیں لٹائیں۔ آج اپنے ہی ملک میں ہم قتل کر رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں اور اپنے ہی ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ کاش ہم ان اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ آج میں ان سارے شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اب قحط ہے دنیا میں ایسے مسلمانوں کا، زور جو توڑ دیا کرتے تھے طوفانوں کا، کوئی تاریخ ہے نہ خالد ہے نہ ابن قاسم، راستہ صاف ہے ان بڑھتے ہوئے شیطانوں کا، جن کے ہوتے ہوئے لٹ جائیں غریبوں کے مکان، مرثیہ آؤ پڑھیں ایسے نگہبانوں کا، مرثیہ آؤ پڑھیں ایسے نگہبانوں کا۔ شکریہ۔